بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی کہانی پلڑا لے کر آئی ہوں۔ اسے سعدیہ عزیز نے لکھا ہے اور یہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کی 2 ایپیسوڈز ہوں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ زندگی بہت کم موقع دیتی ہے کہ آپ کی محنتوں اور محبتوں کا لگایا گیا پودا تناور درخت کی صورت میں آپ کے سامنے آن کھڑا ہو۔ وہ انہی کم لوگوں میں سے ایک تھی۔ ان کے لیے زندگی آسان نہیں تھی، پیش در پیش سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی، ان کے سسرال کے حالات بے انتہا اچھے تھے۔ زندگی کی کون سی آسائش تھی جو ان کے سسرال میں میسر نہ تھی؟ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ سمیع الدین کویت میں ٹیکسی ڈرائیور تھے، لیکن بہت نفیس اور بے انتہا نرم دل طبیعت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی جب دور پرے کے رشتہ داروں کی طرف سے یہ رشتہ آیا تو اماں بابا نے بھی سوچنے کا وقت نہ لیا اور خود انہوں نے بھی پوری ڈور اماں بابا کے سپرد کر دی۔ کیونکہ وہ اپنے ابا کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے انہیں کسی بھی غلط فیصلے کا گمان ان سے متوقع نہیں تھا۔ جتنا ابا ان سے قریب تھے، شاید ہی اماں نے کبھی قربت رکھی ہو۔ اماں کا رویہ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دونوں بیٹوں پر کڑی نظر رکھتی تھی، اسی طرح سمرہ پر بھی ان کی گہری نگاہ تھی۔ ہاں، بس ابا تھے جو بیٹی کو جب دیکھتے محبت اور خوشگمانی کی انتہا پر رکھ کر دیکھتے۔ ان کا خیال تھا بیٹی چیونٹی سے بھی زیادہ کمزور اور کبوتر سے بھی زیادہ کمزور دل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سمرہ پر بھی سخت گوشی تو کیا اپنانی تھی، کبھی سخت سخن بھی نہیں آزمایا تھا۔ ابا شاعری کے دلدادہ، کتابوں کے رسیا، بارش کے موسم کے دیوانے اور بس 2 ہم سخن افراد کے لیے دوستی کی یہی وجہ کافی تھی۔ یوں سمرہ ابا کی اور ابا سمرہ کے دوست تھے۔ انہیں پتا تھا ان کی بیٹی کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس سے ان کا دل ڈرتا ہے، کس سے جی میں خوشی امٹتی ہے۔ سو جب سمیع الدین کا رشتہ آیا تو ابا بڑے کڑے تیوروں سے لڑکے کی چھان پٹک کرنے گئے، اور اماں جو ابا کی شروع سے ہر فیصلے میں شریک تھی، انہوں نے فیصلہ سنانے کے لیے گلا کھنکھارتے دیکھ کر کہا، کم پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے انکار کرنا بے عقلی ہے۔ ابا نے اینک کے پار اماں کو دیکھا اور کہا، کیا آپ لوگوں کے دل پڑھنا جانتی ہیں؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مزید مسکرانے لگے۔ شکر ہے بچت ہو گئی میری۔ لمحہ لگایا ٹھہراؤ لینے میں، پھر نرمی سے بولے، لڑکا طبیعت نہایت صالح ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن کویت میں نوکری کرتا ہے۔ آپ کو کبھی سمیع الدین سے کوئی شکایت ہوگی، نہ مجھ سے گلہ ہوگا۔ سمرہ جو چائے میں چینی گھول رہی تھی مسکرانے لگی۔ یہ ان کے اقرار کا بہت واضح اظہار تھا۔ یوں یہ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کے چند ماہ بعد اچانک ہی ان کے سسرال میں وہ ادھم مچا کہ سب کی عقل جواب دے گئی۔ بڑے بیٹے کا کنسائنمنٹ بنا کسی وجہ کے باہر کی کمپنی نے کینسل کر دیا۔ چھوٹا بیٹا غبن کے چکر میں پکڑا گیا اور پھر گھر میں جانے سے پہلے ہی سمرہ مشکوک قرار دے دی گئی۔ ابا کو ہر لمحے لگتا سمیع الدین اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر ان کی بیٹی پر طلاق کا داغ نہ لگا دیں، مگر بھلا ہو سمرہ کے سسر اور سمیع الدین کی عقل مندی کا۔ انہوں نے عورتوں کی ضعیف الاعتقادی کی سزا سمرہ کو نہ دی، بلکہ سمیع الدین چھٹیوں پر آئے تو ان کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے آئے۔ رخصتی کے بعد ان کی زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ جٹھانی دیورانی اپنی مشکلات کا سبب ان کی نحوست کو سمجھتی تھی۔ ان کا رویہ ان کے ساتھ حد تک آمیز ہوتا تھا۔ ساس نہ دونوں کی حمایتی تھی، نہ سمرہ کی مخالفت کرتی تھی۔ انہوں نے بس مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر لی تھی۔ گھر میں کوئی ان سے بات نہ کرتا تھا سوائے سسر کے، جو ایک بیٹی کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتے، یا سمیع الدین کے، جو روزانہ لیٹ نائٹ آتے تو لازمی انہیں کال کرتے۔ وہ اس ماحول کی عادی بنتی جا رہی تھی جب اچانک انہیں ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ساس نے دل سے انہیں اپنے گلے لگایا تھا، چوم کر دعائیں دی تھیں۔ ان کے اماں ابا کے لیے بھی یہ خبر بے انتہا مسرتوں کا سبب بنی۔ سمیع الدین کی زندگی بھی یکدم بدل گئی تھی۔ اب انہیں محنت کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ ایک کومپل تھی جو ان کی زندگی میں کھل چکی تھی، جس کی خوشبو سے ان کا ارد گرد مہکتا رہتا تھا۔ انہیں بیٹی کی شدید خواہش تھی، خود سمرہ کا بھی یہی ارمان تھا، لیکن ان کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ سمرہ خوش ہوئی تھی، مگر ہلکی سی دل میں کسک تھی کہ بیٹی ہو جاتی۔ سمیع الدین چھٹیوں پر آئے تو سرمد سمیع الدین 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ وہ روز اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے، سمرہ سے باتیں کرتے تھے، لیکن آج پہلی بار وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے رہے تھے۔ ان کی اماں کی خوشی دے دینی اور ابا کی مسکراہٹ گہری تھی۔ اب پتہ چلے گا اولاد کس کو کہتے ہیں۔ سمیع الدین نے بیٹے کو سمرہ کو پکڑایا اور ابا جی کے پاس چلے آئے۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لجاجت سے بولے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے ابا جی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابا نے ان کا سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر محبت سے دیکھا اور رسان سے بولے، پگلے، اگر مجھے اپنی کسی اولاد سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے تو وہ صرف تو ہے۔ سمیع الدین، تو نے ہر سرد گرم میں جس طرح میرے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا، باقی دونوں زیادہ پڑھے لکھے بچوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہیں ان پڑھ باپ گنوار لگتا تھا، لیکن تو نے ان پڑھ باپ کو صرف باپ سمجھ کر جو عزت دی وہ بہت کم اولاد کا نصیب بنتی ہے۔ پھر ابا ایسے کیوں کہا؟ سمیع الدین کو لگن لگ گئی تھی۔ تب ہی ابا نے اور مدھم لہجے میں کہا،
میرے کہنے کا مطلب تھا اب تو دور ہو کر اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوگا۔ اس نے کھانا کھایا، پانی پیا، وہ رات کو ٹھیک سے سویا، کب گھر سے نکلا، کب گھر آیا۔ جیسے سوال سوچے گا تو تجھے میری اور اپنی ماں کی بے قراری سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں تڑپتے تھے، کس لیے پوچھتے تھے، اور تو کہتا ابا میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ سمیع الدین ہنسنے لگے، ابا کے گلے لگ گئے۔ اگر یہ جملہ بھی آپ کے دل کو لگا تو ابا معافی مانگتا ہوں، بس میں اس لیے کہتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اور جھمیلے کم تھے جو اب سمیع الدین کے پیچھے بھی ہراساں ہوتے رہتے۔ ابا نے سمیع الدین کا کان پکڑ لیا تھا۔ کیوں سمیع الدین، سوتیلا ہے کیا یا کچرے سے اٹھایا ہے؟ جو مجھے اس کی فکر نہ ہوتی، رہا اولاد کے لیے ہراساں ہونا، تو جب تک سر تختے سے نہیں جا لگتا، غسل کا پانی نہیں چڑھ جاتا، دفنا نہیں دیا جاتا، ماں باپ کی محبت اور اولاد کے لیے بیقراری کو چین نہیں ملتا۔ ابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل ڈرتا ہے ان باتوں سے۔ انہوں نے ابا کے سینے سے لگ کر اس خوف سے خود کو بچانے کی صحیح کی، لیکن کبھی کی کہی ہوئی بات اچانک ہی حقیقی روپ دھار کر ان کے سامنے آ گئی۔ ان کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، وہ پیکنگ میں لگے ہوئے تھے کہ معمولی گیس ٹربل سمجھا جانے والا درد ہارٹ اٹیک اور پھر ہارٹ فیل میں بدل گیا۔ ابا کیا گئے، سمیع الدین، سمرا اور فیضی بیگم پر سے ایک گھنا سایہ چھین لیا گیا۔ وہ سب جو زندگی کی تلخی کو چکھ چکے تھے اور چکھ رہے تھے، انہوں نے آدھا آدھا حصہ بانٹا، اور سمیع الدین، سمرا اور فیضی بیگم کے ہاتھ دربدری آئی۔ فوری طور پر سمرا کے ابا گاڑی میں بٹھا کر انہیں عزت سے اپنے گھر لے آئے، پیچھے سمیع الدین سامان ٹرک پر لوڈ کروا کے گھر لے آئے۔ بھابھیوں نے ناک بھون چڑھائی۔ سمرا نے سمیع الدین کی طرف دیکھا۔ یوں یہ لٹا پٹا قافلہ ایک ہفتے بعد ہی کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ آدھا سامان کھلا تھا، آدھا بندھا۔ جب سمیع الدین کو واپس جانا پڑا، پھر وہی ہوا۔ زندگی پہلے تو ادھر ادھر ٹکراتی ڈگمگاتی رہی، پھر یکدم اپنی ڈگر پر سیدھی دوڑنے لگی۔ سمیع الدین نے 2 سال میں اپنا گھر تعمیر کروا لیا، اور جس دن اماں نے وہاں قدم رکھا تو نیٹ پر بات کرتے ہوئے اماں جو روئیں تو لگا سارا سمندر ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ سمیع الدین دیار غیر میں بیٹھے خود بھی بچوں کی طرح بلک اٹھے تھے۔ آج ابا انہیں ٹوٹ کر یاد آئے تھے، اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے محبت اور رشتوں کو پیچھے دھکیل کر دولت کو ترجیح دی تھی، مگر ان کی انتھک محنت نے انہیں سب کے سامنے ایک بار پھر اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن ان سب کے قبضے کی گئی دولت ان کے اعمال کی طرح ایک بار پھر ضائع چلی گئی تھی۔ قرض پر قرض لینے والے حمید الدین اور بیوی کی آنکھ کے اشارے پر چلنے والے فرید الدین اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے۔ پہلی بار جب دستک ہوئی تھی تو اماں نے ممتا کی ہوک کے لیے سمرا کو دیکھا تھا، جیسے ان سے اجازت طلب کر رہی ہوں کہ وہ اپنی اس ناخلف اولاد سے مل سکتی ہیں کہ نہیں۔ سمرا کو اماں کی بے بسی پر رونا آ گیا تھا۔ انہوں نے بھابھی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، اچھی طرح تواضع کی۔ اماں کچن کے باہر جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ جب سمرا نے ان کی مٹھی میں 1000 کے 5 نوٹ تھما دیے، اماں کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھیں۔ وہ پیسے دے کر پلٹ آئیں تو انہوں نے سمرا کو گلے لگایا تھا، جیسے سرمد سمیع کی آمد کی خوشخبری پر سینے سے لگایا تھا۔ ماتھا چوم کر دعا دی تھی۔ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، مگر سمرا انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کے طفیل ہے۔ میں بھی ماں ہوں اور جانتی ہوں ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ چاہے کتنا بھی برا کر جائے۔ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں یا ان سے رابطہ رکھنا چاہیں، سمیع الدین آپ کو جو بھی پیسے بھیجتے ہیں، ان سے آپ جو بھی کرنا چاہیں ان کے لیے کر سکتی ہیں اماں۔ اماں پھر سے رونے لگی تھی، پھر انہوں نے سمرا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عورت کا جو دل ہوتا ہے آدھا شوہر کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، آدھا اولاد کی محبت سے، اور وہ اس محبت میں اتنی جہاں دیدہ ہوتی ہے کہ تمام عمر ایک محبت کو دوسری محبت میں کبھی گڈمڈ نہیں ہونے دیتی۔ لیکن کبھی کبھی کم بخت یہ دل کا پلڑا کسی ایک طرف ایک دم سے جھک جاتا ہے، اور وہ اس بارے میں خود سے نہ کوئی لڑائی کر پاتی ہے، نہ ہی اپنی مخالفت۔ سمرا تم بہت اچھی اولاد ہو، مگر میں جب وہ دن شمار کرتی ہوں جب عماد الدین ہسپتال میں تھے، تکلیف میں تھے، اور گھر میں جائیداد اور وراثت کا معاملہ زور پکڑ گیا تھا، تو مجھے لگتا تھا میں کبھی بھی اپنے ان دونوں بیٹوں کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ پہلے کی طرح ان کے لیے میرے دل سے کوئی دعا نہیں نکلے گی، مگر جب انہیں تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ان سے صرف نظر نہیں کر پاتی۔ سمرا ان کے ہاتھ کو محبت سے سہلا کر ان کی بات کو سمجھنے کا عندیہ دے رہی تھی، مگر اماں اس کشمکش کو لے کر زیادہ دن نہیں جی سکی تھی، اور یوں 5 سال بعد ابا کے پہلو میں جا سوئی تھی۔ سمیع الدین کے لیے دنیا بالکل اندھیر ہو گئی تھی، اور پہلی بار ان کے منہ سے نکلا تھا، بس ایک بیٹی دے دے اللہ، میرا خالی خانہ پر ہو جائے گا۔ میری کوئی بہن نہیں، بیٹی ہو گئی تو وہ میرے سارے رشتوں کو سنبھال لے گی۔ سمرا نے سر ہلایا تھا، مگر ان کے ہاں بیٹی نہ ہوئی۔ سرمد سمیع 15 سال کا تھا جب سمیع الدین نے بیٹے کو پڑھنے کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس یوکے بھجوا دیا۔ سرمد ایک ذہین اور ہونہار بچہ تھا،
اس میں اگر کوئی خامی تھی تو اپنے حسن و جمال اور امارت کا غرور بہت تھا۔ سمرا کبھی کبھی کہتی وہ اپنے چچا فرید الدین پر چلا گیا ہے۔ صورت ہی نہیں، عادت اور خصائل میں بھی سمرا اور سمیع الدین کی کوئی بھی عادت اس کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو کالا انگریز سمجھتا تھا۔ جس بچے نے 14 سال کی عمر میں بائیک کی بجائے ایک دم سے مرسڈیز ڈرائیو کی ہو، اس کے اندر سب سے الگ تھلگ ہونے کا خیال خود بخود جڑ پکڑ ہی لیتا ہے۔ سمرا سرمد کو یوکے بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح مزید آزادی اور آسائش سے اس کا غرور، تکبر، اعلیٰ ہونے کا احساس مزید زور آور ہوگا، لیکن سمیع الدین اپنی تعلیمی کمی کو اس کی صورت میں پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سمرا کی یہ واحد بات نہیں مانی تھی۔ سرمد چھٹیوں میں آتا اور اس کا زیادہ تر وقت آیا چچا کے گھر دوستوں میں گزرتا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے ابا کی آنکھ کے اشارے پر سر جھکایا، ان کے قدم کو نظر سے چوم کر ان کے قدم پر قدم رکھا، مگر سرمد میں ایسا کوئی بھی جذبہ میرے لیے ٹھاٹھے نہیں مارتا، بلکہ ہلکا سا بھی تاثر نہیں ہوتا۔ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ابا جی کے حق میں جو میری اولاد میرے حق میں عز و محبت نہیں رکھتی؟ سمرا نے سمیع الدین کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور نرمی سے بولی، میں آپ کے شب و روز کی گواہ ہوں، میں نے کبھی آپ کو ان کے حق کی کوتاہی کا مرتکب نہیں پایا۔ پھر سمرا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ سمرا ان کے برابر آ کر بیٹھ گئیں۔ اولاد فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی۔ اگر کوئی اولاد ناخلف نکلے اور آپ اپنے ماضی میں صاف دامن ہوں تو سمجھ جائیے آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش بنا کر پیدا کی گئی ہے۔ جو والدین کے ہوتے ہوئے ان کی محبت اور دعا نہ لے سکے، یہ اس اولاد کی بدقسمتی ہے، اس کے والدین کی نہیں۔ اس کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہرانا یا خود کو تکلیف دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سمیع الدین گہری سانس لے کر چپ ہو گئے۔ جب سرمد نے MBA کی ڈگری لی تو ان کے دوست نے سرمد کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے سامنے رکھا۔ ان کی کوئی لمبی چوڑی امیدیں تھی، نہ ہی پسند ناپسند کے کوئی گراو، سو انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ صرف ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ سرمد اور زیبی پاکستان آ کر سمیع مینشن میں رہیں گے۔ اگر کسی کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تو وہ فرید الدین اور حمید الدین کی بیگمات کو پسند نہیں آیا تھا۔ دونوں ہی اس پر دانت لگا کر بیٹھی تھیں، مگر کرہ فال زیبی کے نام نکل آیا تو ان کے داؤ پیچ کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ لڑکیاں الگ ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے انداز میں ملنے لگی تھیں۔ تب امارا نے قسم کھائی کہ اگر سرمد ان کی بیٹی کا نصیب نہیں بن سکا تو سرمد کو بھی خوش نہ رہنے دیا جائے، لیکن ان کے ہاتھ ایسی کوئی وجہ نہیں لگ رہی تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتی۔ سرمد کی دلہن کو دیکھ کر انہیں لگا کہ انہیں وہ مہرہ مل گیا جس پر وہ گیم کھیل سکتی تھیں۔ میرا خیال ہے آج اس کا پہلا حصہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور دوسرا اور آخری حصہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔